بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس، سورہ نمبر 80۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولی، وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا۔ یہ آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی، اس لیے آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ منہ بنانے کو عربی میں عبس کہتے ہیں۔ چونکہ یہ صورت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے اس لیے اس کا نام عبس ہے، اور اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ہے اور وہ کسی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھتے، حق کے طلبگاروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ جو چاہے اس سے نصیحت لے، یعنی قرآن کریم کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس میں دوسری باتوں کے علاوہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ اسے ایک نطفے سے پھر اندازے پر رکھا اس کو، یعنی ماں کے پیٹ میں اس کے ایسے اعضاء اور ایسی صورت بنائی جو حیرت انگیز توازن کی حامل ہے۔ نیز اس کی ایک یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اس کی تقدیر طے فرمائی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔
اس کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر فرمائی کہ انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں مہیا فرما دی۔ ثم أماته فأقبره پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا، كلا لما يقض ما أمره ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی۔ اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی نافرمانی بالکل ظاہر ہے، اور اگر مسلمان مراد ہوں تب بھی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پورا پورا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے، أنا صببنا الماء صبا کہ ہم نے خوب پانی برسایا، ثم شققنا الأرض شقا پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔ ایک ننھے سے پودے کی کونپل اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کر جس طرح باہر نکل آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کے لیے یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔